بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چھٹا حصہ، نکتہ چینی سے پریشان نہ ہونے کا طریقہ۔ 20واں باب، یاد رکھیں مردہ کتے کو کوئی ٹھوکر نہیں لگاتا۔ 1929 میں رابرٹ ہچنس کو شکاگو یونیورسٹی کا صدر بنانے کی رسم ادا ہونے والی تھی۔ امریکہ کے تعلیمی حلقوں میں اس خبر نے سنسنی پیدا کر دی تھی۔ ملک کے ہر حصے سے عالم فاضل لوگ اس تقریب کو دیکھنے کے لیے شکاگو پہنچ رہے تھے۔ چند سال قبل رابرٹ ہچنس ایک بہت ہی معمولی آدمی تھا اور کھانا پکانے اور کپڑا بیچنے جیسے کام کرتا تھا۔ پھر اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اب 8 سال بعد یعنی صرف 30 سال کی عمر میں اسے شکاگو یونیورسٹی کا صدر بنایا جا رہا تھا۔ ماہرین تعلیم جن کی کافی عمریں ہو چکی تھیں بہت ناراض تھے اور اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ اس میں یہ نقص ہے، اس میں وہ نقص ہے، کم عمر اور نا تجربہ کار ہے، اس کے تعلیمی نظریے غلط ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اخبارات رابرٹ ہچنس کے خلاف مہم میں پیش تھے۔ جس دن صدارت کی رسم ادا ہوئی، رابرٹ ہچنس کے والد سے ان کے ایک دوست نے کہا، آج آپ کے بیٹے پر اخبارات میں شدید اعتراضات پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہاں اس کی بہت مخالفت کی گئی ہے، مگر یاد رکھیں مردہ کتے کو کوئی ٹھوکر نہیں مارتا۔ بے شک کتا جتنا اہم ہوتا ہے لوگ اسے ٹھوکریں مار کر اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پرنس آف ویلز کو جو بعد میں انگلستان کے بنے، ان کے ہم جماعت ٹھوکریں مارتے تھے۔ جب ان لڑکوں سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم شہزادے کو اس لیے ٹھوکریں مارتے ہیں تاکہ کل یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس کو ٹھوکروں سے مارا تھا۔ لہٰذا زندگی میں جب آپ پر کوئی نکتہ چینی کرے اور ٹھوکر لگائے تو سمجھ لیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی عظیم کام کر رہے ہیں اور توجہ کے قابل ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ خصلت ہوتی ہے کہ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے اور کامیاب لوگوں کی برائی کر کے ایک وحشیانہ قسم کی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ شوپنہار کا کہنا ہے کہ بڑے لوگوں کی غلطیوں پر ذلیل آدمیوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تھامس جیفرسن، لافانی تھامس جیفرسن کو جو اعلان آزادی کے مصنف تھے اور جنہیں جمہوریت کا امام مانا جاتا ہے، اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بارے میں ایک یونیورسٹی کے صدر ٹیموتھی ڈوائٹ نے کہا کہ اگر یہ شخص امریکہ کا صدر بن گیا تو ہماری بیویوں اور بیٹیوں کو قانونی طریقے سے طوائفیں بنا دے گا، ان کی عصمت دری ہوگی اور انہیں فریب سے ناپاک کیا جائے گا۔ آپ کے خیال میں وہ کون سا امریکی تھا جسے ذلیل، مکار اور قاتل کے خطابات دیے گئے؟ جی ہاں، وہ جارج واشنگٹن تھے۔ ذرا امیر البحر پیری کی کہانی سنیے۔ انہوں نے 1909 میں کتا گاڑیوں کی مدد سے قطب شمالی پہنچ کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہاں پہنچنے کی لوگ صدیوں سے کوشش کر رہے تھے لیکن ہمیشہ برف میں ڈوب کر مر جاتے تھے۔ پیری اس سفر میں کئی بار موت سے بال بچے۔ انہوں نے شدید تکالیف برداشت کیں، سردی اور فاقہ کشی کی مصیبتیں اٹھائیں۔ ان کے پیروں کی 8 انگلیاں برف سے جم جانے کی وجہ سے کاٹنی پڑیں، لیکن واشنگٹن میں ان کے افسر ان کی شہرت سے جل رہے تھے۔ انہوں نے پیری پر الزام لگایا کہ اسے روپیہ سائنسی تحقیق کے لیے فراہم کیا گیا تھا، لیکن وہ قطب شمالی میں بیکار وقت ضائع کر رہا ہے۔ اگر امریکی صدر مداخلت نہ کرتے تو اعلیٰ افسران کبھی بھی پیری کو قطب شمالی میں اپنا کام جاری نہ رکھنے دیتے۔ اگر پیری واشنگٹن میں اپنی میز پر بیٹھ کر روزمرہ کے معمولی دفتری کام کر رہے ہوتے تو کوئی انہیں برا نہ کہتا اور ان کے خلاف حسد کی آگ کبھی نہ بھڑکتی۔ چنانچہ جب آپ ناجائز نکتہ چینی کی زد میں ہوں تو قاعدہ نمبر 1 یہ ہے، یاد رکھیں کہ ناجائز نکتہ چینی ڈھکی چھپی تعریف ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مردہ کتے کو کوئی ٹھوکر نہیں مارتا۔
21واں باب، اس پر عمل کریں، نکتہ چینی سے آپ کو رنج نہیں پہنچے گا۔ میں ایک مرتبہ میجر جنرل بٹلر سے ملا۔ امریکی بحریہ میں ان سے زیادہ مشہور اور ہر دل عزیز کوئی اور نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے شوق تھا کہ ہر کوئی مجھے عزیز رکھے۔ میں لوگوں پر اچھا تاثر پیدا کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا۔ اگر کوئی مجھ پر نکتہ چینی کرتا تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی، لیکن 30 سال کی ملازمت کے دوران میری کھال بہت موٹی ہو گئی ہے۔ طرح طرح کے برے خطابات سے میری کافی توہین اور ذلت ہو چکی ہے۔ میرے افسران مجھے صلواتیں سنا چکے ہیں، اور انگریزی زبان کی کوئی ایسی گالی نہیں بچی جو مجھے نہ دی گئی ہو۔ کیا میں نے ان باتوں کی پرواہ کی؟ بالکل نہیں۔ اب اگر سنتا ہوں کہ کوئی مجھے گالیاں دے رہا ہے تو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ میجر جنرل بٹلر نکتہ چینی سے کچھ زیادہ ہی بے نیاز تھے، لیکن اکثر لوگ معمولی نکتہ چینیوں اور چھوٹے چھوٹے تیروں کو جو ان پر پھینکے جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ خود میری بھی یہی کیفیت رہی ہے۔ نیو یارک کے ایک اخبار کے نمائندے نے جب اپنے اخبار میں میری بالغوں کی جماعت کا مذاق اڑایا تو میں نے اخبار کے چیئرمین سے شدید احتجاج کیا، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اخبار کے خریداروں میں سے آدھے ایسے تھے جنہوں نے وہ مضمون دیکھا تک نہ تھا۔ کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسے تفریح سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی، اور کچھ لوگ جنہوں نے یہ مضمون غور سے پڑھا تھا وہ اسے چند ہفتوں میں بھول گئے تھے۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ ایسی باتوں کی طرف توجہ دیں۔ ان کے اپنے سینکڑوں مسائل ہیں۔ انہیں کسی دوسرے کی موت سے زیادہ اپنے سر درد کا خیال ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بارے میں کوئی غلط باتیں کہے، ہمارا مذاق اڑائے، دھوکہ دے یا پیچھے سے وار کرے تو بھی ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سامنے رکھیں۔ ان کے دوستوں میں سے ایک نے معمولی رشوت لے کر ان سے دغا بازی کی۔ ایک اور دوست نے اس وقت ان کا ساتھ چھوڑا جب وہ مصیبت میں تھے۔ اس نے 3 بار قسم کھا کر کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتا تک نہیں۔ میں اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہوں کہ دوسروں کو اپنے خلاف ناجائز نکتہ چینی سے باز نہیں رکھ سکتا، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ناجائز نکتہ چینی پر پریشان نہ ہوں۔ اس سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر طرح کی نکتہ چینی کو نظر انداز کر دیں۔ میں صرف ایسی نکتہ چینی کی بات کر رہا ہوں جو ناجائز ہو۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں تو پھر لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ میں نے ایک مشہور بزنس مین میتھیو برش سے پوچھا کہ کیا وہ نکتہ چینی سے پریشان ہوتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، شروع میں پریشان ہوتا تھا۔ میری خواہش ہوتی تھی کہ میرا ہر ملازم مجھے اچھا سمجھے۔ جب بھی کسی کے لب پر شکایت آتی میں اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ میں ایک آدمی کو راضی کرتا تو 2 ناراض ہو جاتے۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نکتہ چینی تو ہر حال میں ہوگی، مجھے اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اس خیال سے مجھے بڑی مدد ملی۔ اب میرا قاعدہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے صحیح کام کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی چھتری تان لیتا ہوں تاکہ نکتہ چینی کا پانی مجھ پر نہ گرے۔ چارلس شواب کہتے ہیں کہ جب تم پر ناجائز نکتہ چینی ہو رہی ہو تو بس ہنس دو۔ میرا یہی طریقہ کار ہے، کیونکہ جو شخص جواب دے اسے جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن جو صرف ہنس دے اس سے کیا کہا جائے۔ اگر لنکن کو یہ علم نہ ہوتا کہ ناجائز نکتہ چینی کا جواب دینا ایک بیکار کام ہے تو وہ امریکی خانہ جنگی کی ذمہ داریوں اور مصائب کی وجہ سے پاگل ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے خلاف الزامات کو صرف پڑھنے لگوں تو میرا سارا وقت انہیں پڑھنے میں ہی گزر جائے۔ میں تنقید کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اگر میرے کام آخر میں درست ثابت ہوئے تو میرے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے وہ بیکار اور بے اثر ثابت ہوگا۔ لیکن اگر میرے کاموں کا نتیجہ اچھا نہ نکلا تو چاہے 10 فرشتے بھی قسم کھا کر کہیں کہ میرے اقدامات صحیح تھے، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب آپ پر ناجائز نکتہ چینی ہو رہی ہو تو قاعدہ نمبر 2 کو یاد رکھیں۔ جس کام کو صحیح سمجھتے ہوں
اسے پوری کوشش سے کریں۔ اس کے بعد اپنی چھتری تان لیں تاکہ نکتہ چینی کی بارش آپ پر نہ پڑے۔ نکتہ چینی سے پریشان نہ ہونے کا طریقہ۔ 22واں باب، میری حماقتیں۔ میری ذاتی الماری میں ایک بستہ ہے جس پر میم ہے لکھا ہوا ہے۔ میم ہے میری حماقتوں کا مخفف ہے۔ اس کے اندر میری حماقتوں کی تحریری داستان ہے۔ میں یہ حماقتیں کبھی تو اپنے سیکرٹری سے لکھوا لیتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں جو بہت ہی ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں یا پھر انتہائی احمقانہ ہوتی ہیں اور مجھے اپنے سیکرٹری سے لکھواتے ہوئے شرم آتی ہے، میں خود لکھ کر اس بستے میں رکھ دیتا ہوں۔ اگر میں انصاف سے کام لیتا اور اپنی ساری حماقتوں کی داستان اس الماری میں محفوظ کرتا تو آج اس الماری میں اس قدر کاغذ جمع ہو جاتے کہ الماری کو بند کرنا مشکل ہوتا۔ سینٹ پال جیسی بلند پایہ ہستی نے صدیوں پہلے کہا تھا، میں نے بے شمار حماقتیں اور حد سے زیادہ غلطیاں کی ہیں۔ میری بالکل یہی کیفیت ہے۔ بستہ کھول کر اپنی حماقتوں کو پڑھنے سے مجھے ایک انتہائی مشکل کام میں مدد ملتی ہے، اور وہ کام ہے ڈیل کارنیگی کو قابو میں رکھنا۔ شروع میں اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتا تھا، لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی گئی اور میرے تجربے میں اضافہ ہوتا گیا، میں نے محسوس کیا کہ اپنی تمام تر بدقسمتی کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ عمر کی منزلیں طے کرنے کے بعد کئی لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ نپولین نے سینٹ ہیلینا میں کہا تھا، میرے زوال کی ذمہ داری میرے سوا کسی اور پر عائد نہیں ہوتی، میں اپنا سب سے بڑا دشمن تھا۔ مجھے جتنی بھی بدقسمتیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ میری اپنی ہی وجہ سے تھیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کا نام HP ہاویل تھا۔ شروع میں وہ ایک دکان میں کلرک تھے، لیکن بعد میں زبردست ترقی کر کے کئی کمپنیوں کے ڈائریکٹر بن گئے۔ اگر وہ زندہ رہتے تو شاید اور بھی ترقی کرتے۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک کتاب بنا رکھی ہے جس میں روزانہ اپنی تجارتی سرگرمیوں کی تفصیلات لکھتا ہوں۔ جب 6 دن گزر جاتے ہیں تو ہفتے کی رات میں یہ کتاب لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں اور اسے کھول کر غور کرتا ہوں کہ میں نے 6 دنوں کے دوران کیا کیا غلطیاں کی تھیں، کیا میں ان غلطیوں سے بچ سکتا تھا اور کام کو بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اکثر اپنی غلطیاں سامنے آنے سے میں بہت غمگین ہو جاتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے وقت کے ساتھ ساتھ میری غلطیاں کم ہوتی چلی گئیں۔ HP ہاویل ہفتے میں ایک بار اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے تھے، لیکن بینجامن فرینکلن ہر رات اپنی غلطیوں پر غور کرتے تھے۔ انہوں نے دریافت کر لیا تھا کہ ان میں 13 بڑی کمزوریاں ہیں، جن میں سے 3 یہ تھیں۔ نمبر 1، وقت ضائع کرنا۔ نمبر 2، معمولی باتوں پر رنج کرنا۔ نمبر 3، دوسروں سے بحث مباحثہ کرنا اور ان کی غلطیاں نکالنا۔ فرینکلن عقل مند تھے، ان کو پتہ تھا کہ جب تک وہ اپنی خامیاں دور نہیں کریں گے ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی ہر کمزوری کے خلاف ایک ہفتہ جنگ کرتے اور لکھ لیتے کہ فتح کس کو حاصل ہوئی۔ اس طرح وہ تقریباً 2 سال تک اپنی غلطیوں کے خلاف جنگ میں مصروف رہے۔ البرٹ ہبرڈ نے کہا ہے کہ ہر شخص روزانہ 5 منٹ کے لیے سخت بے وقوف ہو جاتا ہے۔ عقل مندی اس کا نام ہے کہ بے وقوفی 5 منٹ سے زیادہ نہ رہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے دشمن ہماری غلطیوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی کمزوریوں کو معلوم کر کے انہیں دور کر لیں۔ اگر کوئی آپ کو سخت بے وقوف کہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو سخت غصہ آئے گا، لیکن ذرا دیکھیے کہ لنکن نے ایسے موقع پر کیا کیا۔ ان کے محکمہ جنگ کے سیکرٹری ایڈورڈ اسٹیٹن نے لنکن کے ایک سرکاری حکم پر نکتہ چینی کرتے ہوئے انہیں سخت بے وقوف کہا اور حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ جب لنکن کے کانوں تک اسٹیٹن کے الفاظ پہنچے تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ اگر اسٹیٹن نے کہا ہے کہ میں سخت بے وقوف ہوں تو ضرور ہوں گا، کیونکہ وہ عموماً غلطی نہیں کرتا۔ میں خود جا کر اس معاملے کا جائزہ لیتا ہوں۔ چنانچہ لنکن اسٹیٹس کے پاس گئے۔ اسٹیٹن نے انہیں مطمئن کر دیا کہ وہ غلطی پر تھے اور لنکن نے اپنا حکم منسوخ کر دیا۔ لیکن لنکن کو جب یقین ہوتا کہ ان پر جو اعتراض کیا گیا ہے وہ نیک نیتی، درست معلومات اور ہمدردی پر مبنی ہے، تو وہ ایسے اعتراض کی قدر کرتے۔
ہمیں بھی صحیح اعتراضات کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اگر 4 باتیں ہوں تو ہم چاروں میں صحیح ہوں، ایک بات میں ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دانش مندوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ فرانس کے مشہور عالم لاروفوکول کا قول ہے کہ اپنے بارے میں ہماری ذاتی رائے کے مقابلے میں ہمارے مخالفوں کی رائے حقیقت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ یہ بیان اکثر درست ثابت ہوگا، لیکن جب کوئی مجھ پر اعتراض شروع کرتا ہے تو میں یہ سنے بغیر کہ معترض کیا کہنے والا ہے فوراً اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ مجھے ہر مرتبہ اس حرکت پر ندامت ہوتی ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ نکتہ چینی سے بدل اور تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ وہ اس طرف دھیان نہیں دیتا کہ نکتہ چینی یا تعریف حق بجانب بھی ہے یا نہیں۔ اس کا سارا رویہ منطقی ہونے کے بجائے جذباتی ہوتا ہے۔ جب ناجائز اعتراض پر آپ کو غصہ آنے لگے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائیں، سوچیں کہ میں غلطیوں سے مبرہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب آئنسٹائن جیسا عظیم مفکر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ 99% معاملات میں وہ غلط ہوتا ہے، تو میرے غلط ہونے کے 80% امکانات ضرور ہیں۔ ممکن ہے کہ میں اس اعتراض کا مستحق ہوں۔ اگر ایسا ہے تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اعتراض سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایچ پی ہاویل اور بینجامن فرینکلن کے راستے پر چلنے کے لیے حوصلے اور ہوش مندی کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے بڑا آدمی ہونا چاہیے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ بڑے آدمیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ نکتہ چینی پر رنج و غم سے محفوظ رہنے کا قاعدہ نمبر 3 یہ ہے: ہمیں چاہیے کہ اپنی حماقتوں کو لکھ کر محفوظ کر لیں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں، کیونکہ ہم غلطیوں اور حماقتوں سے مبرہ نہیں۔ ہمیں بے لاگ، مفید اور تعمیری نکتہ چینی کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ چھٹے حصے کا خلاصہ: نکتہ چینی پر پریشان نہ ہونے کا طریقہ۔ قاعدہ نمبر 1: ناجائز نکتہ چینی ایک طرح کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کا عموماً یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس نے لوگوں میں حسد اور رشک کے جذبات پیدا کر دیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مردہ کتے کو کوئی ٹھوکر نہیں مارتا۔ قاعدہ نمبر 2: جس کام کو صحیح سمجھتے ہوں اسے پوری کوشش سے کریں، اس کے بعد اپنی چھتری تان لیں تاکہ تنقید اور نکتہ چینی کی بارش آپ پر نہ پڑے۔ قاعدہ نمبر 3: ہمیں چاہیے کہ اپنی حماقتوں کو لکھ کر محفوظ کر لیں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں، کیونکہ ہم غلطیوں اور حماقتوں سے مبرہ نہیں۔ ہمیں بے لاگ، مفید اور تعمیری تنقید اور نکتہ چینی کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔